شدت کے ساتھ ان کو بتائیں تو کافر بھی کہے گا ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پڑھو بس۔ سچ ہے۔ کیوں؟ ہم جو بتائیں گے نا حرام ہے فلانی چیز، وہ تحقیق کیے بغیر ہم نے بتا دیا پڑھ کے، یہ حرام کیوں کی گئی، کس وجہ سے بھی، اس سے انسان کو کیا نقصان ہوتا ہے، اللہ نقصان سے بچاتا ہے اور نافع کی طرف بلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ نے کہا میں نقصان سے تمہیں بچاؤں گا، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا یہ چیز تمہارے لیے حرام ہے، بچایا اسے، حلال کی طرف بلایا، یہ تمہارے لیے حلال نافع ہے۔ ہم نے وہ حلال حرام نافع اور نقصان کی صورت میں بیان نہ کیا، کیا نہ دیا، اس صورت میں بیان نہیں۔ نافع اور نقصان کی صورت ہم نے حرام کر کے بیان کر دیا تو ہر بندہ قائل نہیں، قائل نہیں حرام حلال کا، مگر نافع نقصان کا ہر بندہ قائل ہے، اس لیے نافع نقصان بھی لکھ دیا گیا کہ جو نہیں قائل، ایک تو قائل ہے نا ایمان لے آئے، بالکل، ان کو جب حلال حرام کہو گے وہ کہیں گے اللہ کے نبی نے منع کر دیا، ہمیں کوئی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اللہ کے نبی پہ ایمان لایا ہوا ہے، اور جب ایمان لے آئے ہیں تو پھر ہمارا کام نہیں ہے سوال کرنا، ٹھیک ہے، اس لیے کہیں اللہ نے حرام، کہیں اس نے حکمت میں نافع اور نقصان، ٹھیک ہے، تو جب اس کا نقصان آپ بتائیں گے تو انسان کی زندگی میں جیسے اندر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے جراثیم ہم بتائیں گے، کیا بتائیں گے، جراثیم، کہ اس کے کھانے سے تمہارے اندر کون سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ گئے، بالکل، وہ جو جانوروں میں خون میں جراثیم آتے ہیں نا وہی اس کے بندے کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح، تو جانور بھی تو نفس رکھتا ہے، خواہشات رکھتا ہے، ہر چیز رکھتا ہے، تو وہ انسان کو نارمل نظر انسان ہی آ رہا ہوتا ہے، مگر جراثیم سے پتہ چلے گا اس کے کہ اس کو پیغام جراثیم دے رہی ہے۔ اب پیغام بھی جراثیم دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں، جراثیم دیتے ہیں، پیغام بھی جراثیم دیتے ہیں، جراثیم ہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب پھر دماغ کا کیا کام ہے، پیغام لینا، لے کر، ٹھیک ہے، پھر اسے جو پیغام اس کے نفس کی چاہت ہوتا ہے یا ایمان کی چاہت ہوتا ہے اس حساب سے تولتا ہے عقل ترازو میں رکھ کے، ٹھیک ہے، کہ یہ میرے لیے نقصان کا پیغام ہے، نافع کا پیغام ہے، یا آنے والے وقت کے لیے مجھے خوشخبری کا پیغام ہے، تو اس میں 17 قسم کے پیغام ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، 17 قسم کے، وہ پیغام جو اس کو دل چاہتا ہے وہ پیغام وہ محفوظ کر لیتا ہے، کچھ عقل میں محفوظ کر لیتے ہیں، کچھ دل میں محفوظ کر لیتے ہیں، عقل بھی حفاظت کرتی ہے، دل بھی حفاظت کرتا ہے پیغاموں کی، ٹھیک ہے، اب عقل تولتی بھی ہے اور محفوظ بھی رکھتی ہے، وہ تولنے والی عقل اور ہے، محفوظ رکھنے والا خانہ عقل کا اور ہے، وہ پھر آگے خانوں میں چلی جاتی ہے چیز، ٹھیک ہے، کس میں چلی جاتی ہے، خانوں، خانوں، ٹھیک ہے، اب کسی کا بہت پیچھے خانے میں چلا جاتا ہے، اسے جب کوئی بہت زیادہ گہری سوچ ہوتی ہے، گہری چوٹ لگتی ہے یا گہرا صدمہ پہنچتا ہے یا بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو وہ پیغام اس وقت اسے فوراً یاد آ جاتا ہے، عام حالت میں نہیں یاد آتا، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں یار یہ تو فلاں وقت فلاں نے مجھے یہ بات کی تھی، آج مجھے یاد آئی ہے اس کی بات، تجھے دیکھ کے کہ وہ بھی بندہ صحیح بولتا تھا، تو کچھ باتیں پرانی نئے سے مل کے یاد آتی ہیں، اس کی سیم باتیں تمہارے ساتھ آ جاتی ہیں، وہ کہتا ہے یار یہ باتیں فلاں وقت فلاں آدمی کر رہا تھا، ٹھیک ہے، بالکل، محفوظ تھی تو صحیح یاد تھی، یہ چیز ہے،
اس لیے جراثیم سب سے بڑی ایجاد ہے. کیا ہے؟ سب سے بڑی ایجاد. ہڈیاں وڈیاں کچھ نہیں، آنکھیں کچھ نہیں، اصل جراثیم. اس جراثیم سے تو کچھ بھی ایجاد کر لے، مگر تمہیں یہ دیکھنا کہ اس جراثیم کی طاقت محفوظ کرنے سے کسی اور جگہ کم تو نہیں ہو رہی. اس کو سیو کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جو لوگ دماغ رکھ لیتے ہیں، کسی کا ہڈی رکھ لیتے ہیں سیو کر کے، ٹھیک ہے، اس میں کیمیکل لگاتے ہیں. کیا سمجھ گئے؟ یہ آج ان لوگوں نے نکالا ہوا. کیا حدیث کہتی ہے سیو کرنا. کیا کرنا ہے؟ کہ محفوظ کرو ان چیزوں کو جو تمہارے مقصد کام آئے. کیا ہے؟ کام. ٹھیک ہے. اب جسم کی چیزیں محفوظ کرنے کے ہم شرع میں آئیں گے تو شرع کہتے نہیں کرتے. یہ اللہ کی مانت ہے، یہ مٹی کی ہے. وہ مانت سمجھ رہا ہے. کیا ہم نے اسے حکمت میں استعمال کرنا ہے. کیا ہے؟ جب ہم حکمت کی تعریف میں شرع میں آئیں گے تو حکمت جائز کہتی ہے، شرع حرام کہتی ہے. کیا ہے؟ شرع حرام کہتی ہے، حکمت جائز. ٹھیک ہے. اس لیے شرع والے کہتے ہیں تم نہ کسی کو اپنا ہاتھ دے سکتے ہو، نہ کچھ چیز دے سکتے ہو کہ مردے کی جو مرتا ہے اسے وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. شرع والے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شرع. انہوں نے صرف شرع پڑھی، حکمت نافع ہے. کیا ہے؟ نافع ہے. نافع دینے کے لیے تو لوگ جانیں بھی دیتے. دوسرے کی جان بچانے کے لیے اگر تجھے اپنی جان دینی پڑتی ہے تو دے دینا، دوسرے کی بچا لینا. اب یہ نہیں پڑھا انہوں نے. کیا نہیں پڑھا؟ ٹھیک ہے. سمجھ گئے؟ حکمت میں پھر شرع نہیں لگتی. کیا نہیں لگتی؟ شرع نہیں. جب انہیں علم ہوگا کہ حکمت کے اوپر شرع نہیں لگتی تو یہ چیزیں حکیموں نے نکالی ہیں دوسروں کے لیے نافع کے لیے، تو کسی کو یہ چیز مل جائے گی تو اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار لے گا. ٹھیک ہے. پھر ان کی سوچ اور ہو جائے گی. اس لیے ہمارے عالم الدین کی سوچ جو ہے نا وہ بدلتی نہیں، اٹکل رہتی ہے. کیا کہ وہ حکمت کے فائدے نہیں جانتے، اس لیے وہ اٹکل پہ ہی لڑتے رہتے ہیں. سمجھ گئے؟ بالکل. اس لیے بہت سی چیزیں شرع حرام کہہ رہی ہیں، حکمت اسے جائز کہہ رہی ہے. اور پھر جب شرع والے ان سے پوچھیں گے کہ حکمت جائز کہہ رہی ہے، وہ بھی کہیں گے کہ جائز ہے. ڈائریکٹ نہیں کہیں گے. کیا نہیں کہیں گے؟ ڈائریکٹ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. ہم ڈائریکٹ جائز کہتے ہیں. ہمارا ڈائریکٹ جائز کہنا جو ہوتا ہے وہ شرع والوں کو اچھا نہیں لگتا. جائز انہوں نے بھی کہنا ہے مگر انہوں نے حرام کر کے پھر حکمت میں دی، یہ مجبوری تھی، مجبوریاں ظاہر کر کے پھر انہوں نے جائز کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بالکل. اس وقت یہ کہتے ہیں کہ یار اب یہ جائز ہو گیا ہے حرام کھانا. کب؟ جب تیرے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو. ٹھیک ہے. ہم نے پہلے کہہ دیا جا کے کھا لے. ٹھیک ہے. تیرے لیے حرام بھی جائز ہے. وہ لوگ پیر صاحب نے ستیاناش کر دیا. اب کس وجہ سے کہا ہم نے؟ ٹھیک ہے کہ اس کے لیے حرام بھی جائز ہے. شرع والوں نے فوراً فتویٰ لگا دیا. فتویٰ لگا. جب اسے پورا بتائیں گے بھائی اس حالت میں پورا بتانے کا ہمارا موڈ ہی نہیں ہوتا. کیا ہم کہتے کہہ دیا کرنا کرو، نہیں کرنا نہ کرو. درویش احمد اس وجہ سے اکثر درویشوں میں فتوے لگتے ہیں کیونکہ وہ نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے. جب وہ تفصیل سے بتائیں گے، شرع بھی بیچ لے آئیں گے تو وہ بھی
کیا میں نے کہا تھا؟ ہم شیخ ہیں، یہ کہا تھا نا۔ تو نے کیا کہا؟ سرکار نہیں، تموڑیاں آپ دے کھکے چ تموڑیاں بڑیاں نے، ایک دوسرے نوں ڈنگ مارتیاں نے، ٹھیک ہے۔ میں کہ نہیں، شہد ہے، ٹھیک ہے، شہد والی مکھی بھی ڈنگ مارتی ہے، ٹھیک ہے، ڈنگ ہر کوئی مارتا ہے، یہاں تک جڑا دودھ پیندا ہی وہ بھی ڈنگ مارتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کو سانپ کہتے ہیں، جس طرح مرضی اسے دودھ پلاؤ، آخر اس نے بھی تجھے ڈسنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ تاکہ تو اعتماد اللہ کے لیے کیا کر، ایسے ڈرت بندے پہ اعتماد نہ کرنا، اللہ اپنی طرف بلاتا تمہیں۔ اگر یہ دنیا تیرے ساتھ یہ سلوک نہ کرے تو تو کوئی امتحان ہی نہیں دے رہا۔ جب تو کوئی امتحان ہی نہیں دے رہا تو تیرا پتہ کیسے چلے گا کہ تو اچھو میں ہے یا برو میں ہے؟ تیری سوچ ہی تو تیرا معیار ہے، اسی نے تجھے اچھو میں لے کر جانا ہے، اسی نے تجھے برو میں لے کر جانا۔ اس وجہ سے آ کے اصلاح کے لیے اللہ نے یہ نظام بنایا ہوا ہے۔ کیا کس کے لیے بنایا؟ جب انسان اصلاح لے گا تو وہ کیا کرے گا؟ یار مجھے کیا، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا، اللہ مجھے بھی دیکھ رہا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے آج میرے دل میں ڈالا، ہو سکتا ہے اس کے دل میں آج نہیں ڈال رہا، کل ڈالے۔ تو ایمان لانے میں بھی ہر انسان، ہر صحابی ایک ہی دم میں ایمان نہیں لے آئے، ٹھیک ہے۔ ثابت ہوا اصلاح تو نبی کے آنے پہ آ گئی تھی، مگر ہر کسی نے فوراً اپنی اصلاح نہیں کی تھی، سمجھ گئے؟ جب کہ روح کو بول دیا گیا تھا، انبیاء رسولوں نے اعلان کیا تھا، پھر بھی اصلاح نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ کون پہلے مسلمانوں میں 6 لوگ، 5 لوگ، 3 لوگ، بس، ٹھیک ہے۔ 63 سال اور 3 ماہ کیا سرکار وہاں رہے، کیا رہے، یکدم کوئی نہیں مانا، ایک کی وجہ سے چپ سا۔ وہ اصلاح کیا چیز تھی؟ کوئی ایک جو بات سنتا تھا ویسے ہی وہ دوسرے کو بولتا تھا، خود سے نہیں بولتا تھا۔ یہاں سارے خود سے بولتے ہیں، اس لیے اصلاح نہیں ہوتی، سمجھ گیا؟ اگر وہی بات کرے جو ہم نے کی ہو، ٹھیک ہے، کوئی مکھی لڑے گی نہیں، صبر کرے گی، ٹھیک ہے۔ یہ سارا علم سرکار سے ہے، ٹھیک ہے۔ وہی جو صحابہ اکرام آپس میں لڑتے تھے ایک دوسرے کے عہدے کے لیے، ٹھیک ہے، جب سرکار نے جس کو جو عہدہ دیا تو راضی رہنے لگے، اس کے بعد پھر سرکار دنیا سے چلے گئے، پھر وہی طریقہ ثابت ہوا۔ یہ لوگ صرف سامنے موجود میں صحیح رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب تو نظروں کے سامنے رہے گا شیطان تم پہ حملہ نہیں کرے گا، کیوں کہ تیرے ذہن میں ہماری عزت کا پاس ہوگا، اس پاس کی وجہ سے شیطان تجھے اپنی طرف مائل نہیں کرے گا۔ جب ہم تیری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، ہمارا سایہ غائب ہو گیا، شیطان سایہ بن جائے گا، یعنی کہ نفس تیرا سایہ، تو اپنی باتیں کرنے لگ جائے گا، کیا اپنی باتیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اسی طرح تھے، آپ تھوڑے دن حجرے میں جاتے تھے تو وہ آپس میں باتیں کرنے لگ جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور اپنی قصے کہانیاں سنانے لگ جاتے تھے،
ٹھیک ہے، سمجھ لو کیوں ایسا ہوا؟ فطرت ہے کہ انسان سدا ایک جیسا نہیں رہ سکتا، صحبت کے ساتھ ساتھ بندے کے ساتھ شخصیت کے ساتھ تعلق کی وجہ سے بھی بندے کو ادب کرنا پڑتا ہے۔ اب تو نے جو دیکھنا ہے کہ شخصیت کے حساب سے بھی ہم عزت دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں، تو تجھے پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے، کہ میں بھی ہر کسی سے جب ملتا ہوں تو ایک جیسا میرا نور نہیں ہوتا، تیرے اندر بھی وہی بات آ گئی، مگر میں بھی لحاظ کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں، ٹھیک ہے، بہت سی باتیں ہم سامنے نہیں کر پاتے مگر دل ہمارا ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے فلاں بندہ ایسا ہے، ٹھیک ہے، مگر زبان پہ وہ الفاظ نہیں آتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ پردے رکھ رہا ہوتا ہے، اور رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے ہم سب کچھ دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بولتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں بولتے؟ اللہ نے کہا پردہ رکھتا ہوں، جس کا میں اس وقت زبان بند کروا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور جس کا میں پردہ نہیں رکھتا لوگوں کی زبانیں کھول دیتا ہوں۔ اب پردہ کیا ہے؟ جس کی تو حیا کرے گا اس کے بارے میں بات نہیں کرے گا۔ حیا کس کا ہے؟ کہ یہ حیا اللہ کی طرف سے انعام ہے، جس کو حیا عطا فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے، اسے عزت دینا چاہتا ہے۔ اب حیا تو نے کی ہے، تجھے وہ عزت دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، گناہ گار ہمیں پتہ گلا ہے مگر ہم نے اس کو عیب نہیں لوگوں کو بتایا، تو حیا کی نام یہ اللہ کی دوستی کی دلیل ہوتی ہے۔ اگر انسان علم حاصل کر لے کہ اللہ کے دوستوں کی خوبیاں کیا ہیں، ٹھیک ہے، علم پردے اٹھاتا ہے، اور دوستی کیا ہے؟ پردوں میں چھپا لیتی ہے۔ مگر جس کو تو نے چھپانا ہے، کیا ہے؟ اسے صرف اللہ کے لیے چھپانا ہے، اس کی شخصیت دیکھ کے، اس کا عہدہ دیکھ کے، اس کا تعلق دیکھ کے تو نہیں چھپانا۔ اگر اس کا تعلق عہدہ دیکھ کے چھپا رہا ہے تو ریاکاری کر رہا ہے اس بندے کے سامنے عزت پانے کی، تاکہ یہ کل میرے کو کام آ جائے گا، ٹھیک ہے، یہ اصل میں دھوکا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے جو بھی کرو گے یہ ایمان کی دلیل ہے۔ ایمان والے صرف اللہ کے لیے دوسروں کی عزت رکھتے ہیں، دوسرے کے گناہوں پر پردے ڈالتے ہیں، دوسروں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، دوسروں کے لیے اللہ سے انعام مانگتے ہیں، شفا مانگتے ہیں، اپنے ساتھ بخشش مانگتے ہیں، وہی سلوک مانگتے ہیں اللہ سے جو انسان اپنے ساتھ چاہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے، تو دوسروں کے لیے بھی ہے وہی انسان پھر مانگ رہے اللہ تو اگر میرے ساتھ ایسا ہے تو فلاں بن فلاں کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے۔ یہ اللہ کے انعام ہوتے ہیں کیا؟ انعاموں کے ساتھ امتحان ہے، کیا ہے؟ جس پہ انعام ہوتے ہیں اسی کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے، جس پہ انعام نہیں ہوتی اللہ اس کو نہیں آزماتا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا میں نے اس کی ڈور ڈھیلی چھوڑی ہوتی ہے، اسے نہیں میں کوئی پریشانی دیتا، نہیں میں کوئی بیماری دیتا، نہیں میں کوئی اس کی پکڑ کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ مجھے اس سے نفرت ہے۔ میری نفرت کا طریقہ کیا ہے کہ میں اسے آزاد چھوڑ دیتا ہوں، اور تمہاری نفرت کا طریقہ کیا ہے کہ تم لوگ ان پہ نظر رکھتے ہو، اس کے عیب ڈھونڈتے ہو، اس کی برائیاں ڈھونڈتے ہو۔ میں نہیں اسے ڈھونڈتا، ٹھیک ہے۔
جب اللہ کی حکمت سے، اس کے علم سے تم دوسروں کو دیکھو گے تو تم عیب والوں کو دیکھنا چھوڑ دو گے. ٹھیک ہے؟ عیب والوں کو دیکھنا چھوڑ دو گے. تم کن کو دیکھو گے؟ قدر والوں کو. کیا؟ جن کے ساتھ اللہ کی نشانیاں انعام کی ظاہر ہوتی ہیں، عطا کی، فضل کی، کرم کی، نور کی ظاہر ہوتی ہیں، تو پھر ان لوگوں کو ڈھونڈے گا، انہیں دیکھے گا، ان کی صحبت چاہے گا، ان سے دعا لے گا اور ان کی خدمت چاہے گا. اب برے لوگوں کی چاہت تیرے اندر سے ختم ہو چکی ہے. جب تجھے پتہ چل گیا یہ لوگ برے ہیں، اللہ ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں دیکھتے، جس کی طرح اللہ رسول نہ دیکھے محمد اسے دیکھتا رہے، تو اس نے اتباع نہیں کی. کیا نہیں کی؟ کیا نہیں کی؟ اتباع نہیں کی. آج کے بہت سے لوگ اللہ رسول کی اتباع نہیں کرتے. ٹھیک ہے؟ دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ یار یہ بندہ اتنا برا ہے، اتنا برا ہے، اللہ سے پکڑ نہیں کر رہا، میں تو چھوٹے سے گناہ کیے ہیں، مجھے تو بخار کر دیا اللہ نے، مجھے تو سر کا درد لگا دیا اللہ نے. پوچھو تو صحیح، اللہ سے پہلے کہ اسے پکڑ کیوں نہیں کر رہا؟ اللہ کہتا ہے میں اسے ہدایت ہی نہیں دینا چاہتا. تجھے پکڑ میں نے اس لیے کی ہے تاکہ تیرے اندر احساس پیدا ہو، اور احساس پیدا ہوگا تو میرے بارگاہ میں استغفار کر کے میرے قریب ہو جائے. یہ اللہ کی عطا ہے. ٹھیک ہے؟ اور جن کو میں پکڑ نہیں کرتا ان کے اندر وہ احساس بھی نہیں پیدا کرتا، اس لیے وہ اللہ کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. آتے کون ہیں؟ جن کو پکڑ کرتا ہے، جن کے اندر احساس پیدا کرتا ہے، پھر وہ گناہوں سے نجات پا جاتے ہیں احساس کی وجہ سے. اگر انسان کا احساس ہی مر جائے تو گناہوں سے کبھی نجات نہیں پائے گا. اصل انسانیت احساس کو زندہ رکھنا ہے. آپ اہم میں کہتے ہیں ضمیر کو زندہ رکھنا. ضمیر اور احساس میں فرق ہے. ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے؟ کسی کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور احساس ضمیر ہوتا ہے کچھ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے؟ کچھ کرنے کے لیے. احساس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ سے طاقتور بننے کے لیے. ٹھیک ہے؟ اب ایک کو اللہ نے طاقت نہیں دی، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے؟ ہم کہیں اس کا ضمیر مرا ہوا، نہیں، اس میں طاقت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ایک کو اللہ نے طاقت دی ہے اور وہ کچھ نہیں کر رہا، اس کو ہم کہیں گے اللہ نے اس کا ضمیر مردہ کر دیا. فرق رکھیں گے. ٹھیک ہے؟ اس لیے کہتے ہیں وہ قومیں کبھی بھی آزاد نہیں ہوتی جن کے ضمیر مر جائے. ٹھیک ہے؟ اور وہ قومیں کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں بدلتی جن کے احساس مر جائے. کیوں؟ اپنے آپ کو بدلیں گے تو آزادی کے نعرے لگائیں گے نا. جب ہم اپنے آپ کو بدل ہی نہیں رہے تو ہم آزادی کے نعرے نہیں لگا سکتے. آزادی خود کو بدلنے سے پیدا ہوتی ہے. جب تک انسان خود کو نہیں بدلتا وہ آزادی کے نعرے نہیں لگا سکتا. تو آزادی امتحان ہے، اور امتحان وہی دے سکتا ہے جس کے ارادے مضبوط ہوں. ٹھیک ہے؟ ارادے نہیں مضبوط تو سمجھو ہم آزادی نہیں حاصل کر سکتے، نہ شیطان سے، نہ نفس سے، نہ انسان ظالم سے، نہ جنات سے. آزادی کس کس سے تمہیں چاہیے؟ صرف نظام ہی نہیں ہے. سب سے پہلے تجھے اپنے نفس سے آزادی چاہیے کہ میں نفس کی غلامی میں تو نہیں ہوں.
جب تجھے نفس کی غلامی کا پتہ ہوگا تو آزادی کا طالب ہوگا نا، کہ نفس کس کو اپنا غلام بنا لیتا ہے، ابلیس کس کو اپنا غلام بنا لیتا ہے، نظام کس کو اپنا غلام بنا لیتا ہے، دولت والا کس کو اپنا غلام بناتا ہے، ضرورت کو غلام بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ ٹھیک ہے، کس کو؟ ضرورت کو غلام بناتے ہیں۔ جب تم اپنی ضرورتوں کو دوسروں سے پورے کرنے کے لیے دوسروں کے پاس جاؤ گے تو یقیناً دوسرے تمہیں اپنا غلام بنا لیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کیا کہ جو نصیب میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ تمہیں ملنا ہے، تم صرف کوشش کرو۔ کیا کرو؟ کوشش۔ کسی کے در جانے کا نہیں کہا، کسی کے بادشاہ کے پاس جانے کا نہیں کہا، کسی کے علم والے کے پاس جانے کا نہیں کہا، کہ یہ سارے تمہیں غلام بنا لیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ کہا جو میں نے کہا ہے۔ ٹھیک ہے، آج مسلمان اللہ کے کہنے پہ نماز تو پڑھتا ہے، مگر اللہ کے کہنے پہ ان نفس، انسان، ظالم، معاشرہ، حاکم، ٹھیک ہے، اور چاہت نفس کی، اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ جب تک چھوڑے گا نہیں غلام ہی رہے گا۔ علم سے غلامی سے آزادی نہیں ملتی، یہ ذہن میں رکھو۔ ٹھیک ہے، علم تو تمہیں غلام بنا دیتا ہے، آزادی توکل اور بھروسے پہ ملتی ہے۔ جس کو اللہ رسول پہ بھروسہ ہوتا ہے وہ آزاد ہوگا۔ علم سے آزادی نہیں ملتی، کیونکہ علم خود ایک طاقت ہے، علم خود ایک طاقت ہے۔ علم ایک خود تمہیں شعور دیتا ہے تیری طلب کا، یعنی کہ تو اور طالب ہو جاتا ہے اپنی چاہتوں کا۔ جب تیرے پاس علم ہو جاتا ہے تجھے شعور مل جاتا ہے کہ تیرے نفس کی، تیری روح کی، تیرے جسم کی، تیرے گمان کی، تیرے مقام کی، تیرے بدن کی، تیرے لباس کی کیا قدر اور کیا قیمت ہے۔ جب یہ دنیا کے مال و زر کی قدر و قیمت لگاؤ گے تو پھر اس کے خریدنے کے لیے تجھے پھر کسی نہ کسی کی غلامی حاصل کرنی پڑے گی۔ یہ ڈائریکٹ تو نہیں خرید سکتا، ٹھیک ہے، یہ ذریعہ ہے۔ کیا ہے؟ ذریعہ۔ ذریعہ اپنانے کے لیے انسان کے پاس 10 قسم کے شعور ہونے چاہیے۔ کہیں ذریعے میں کفر تو نہیں کر رہا، کہیں ذریعے میں گناہ تو نہیں کر رہا، کہیں ذریعہ مجھے محتاج تو نہیں کر دے گا، کہیں ذریعہ مجھے ہمیشہ کے لیے کسی کی نظر میں جھکا تو نہیں دے گا، کہیں ذریعہ میرے لیے غرور، گھمنڈ اور تکبر تو نہیں بن جائے گا، کہ میرے اندر سے عاجزی ختم تو نہیں ہو جائے گی۔ اگر ذریعے سے میں نے کچھ حاصل کیا تو میرے اندر سے عاجزی تو نہیں ختم ہو جائے گی، کہیں میں ذریعے کی وجہ سے ریاکار تو نہیں ہو جاؤں گا، کہیں میں ذریعے کی وجہ سے اندھا تو نہیں ہو جاؤں گا، ہر وقت ذریعہ ہی ڈھونڈنے لگ جاؤں، اور توکل، صبر، بھروسہ یہ میرے اندر سے چلا جائے گا۔ اللہ بن ذریعے بھی عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ نفسوں کے بغیر بھی اللہ تجھے اسموں کے ذریعے دیتا ہے، اور اسم کا صرف اللہ وارث ہے، کوئی بندہ وارث نہیں ہے۔
جس چیز کا کوئی بندہ وارث نہیں ہے، جب اس وراثت سے تو اللہ سے مانگے گا تو زمین میں کبھی بھی کسی بھی حالت میں تو کسی کا غلام نہیں ہوگا۔ غلام کب ہوگا؟ جب نفسوں کے ذریعے مانگو گے تو ہر نفس اپنا بوجھ تم پہ ڈالنے کے لیے تیار ہوگا اور تو ایک دوسرے کا بوجھ میں دبنے لگ جائے گا، اور جب تو بوجھ میں دبنے لگ جائے گا تو سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اللہ چاہتا ہے صرف میرے آگے سر جھکانا۔ اب بہت سے لوگ بوجھ کی وجہ سے بھی سر جھکا دیتے ہیں، کیا ہے؟ ٹھیک ہے، قرضے کا بوجھ، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ یہ سر جھکانا بھی شرع میں کفر ہے۔ کفر کے بعد، ٹھیک ہے، بتوں کے آگے سر جھکانا وہ بڑا کفر ہے۔ ایک ہے جس سے قرضہ لیا ہو اس کے آگے سر جھکانا، یہ اس سے چھوٹا کفر، ٹھیک ہے، اس سے چھوٹا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم کسی سے اپنی نفسی خواہش کے لیے ایک دن کی زندگی کے لیے کسی کے آگے سر اٹھاؤ، سر جھکاؤ۔ اللہ کہتا اس ایک دن کے لیے بھی میرے آگے سر جھکانا، میں وہ دن بھی تیرا گزار دوں گا، کیونکہ میں نے ہی تو تجھے زندگی دی ہے دن والی، اور میں نے ہی تجھے زندگی دی ہے رات والی۔ تجھے نہ دن والی کوئی زندگی دے سکتا ہے، نہ رات والی کوئی زندگی دے سکتا ہے، نہ قبر والی کوئی زندگی دے سکتا ہے، نہ شعور والی کوئی زندگی دے سکتا ہے، نہ آزادی والی کوئی زندگی دے سکتا ہے، نہ بھروسے والی کوئی زندگی دے سکتا ہے، نہ توکل والی کوئی زندگی دے سکتا ہے، نہ صبر والی کوئی تجھے زندگی دے سکتا ہے، اور نہ ہی طاقت والی تجھے زندگی دے سکتا ہے، نہ کامیاب والی زندگی تجھے کوئی دے سکتا ہے۔ اللہ نے تجھے بتا دیا کہ کوئی تجھے زندگی وہ نہیں دے سکتا جو میں تجھے زندگی دے سکتا ہوں، یعنی کہ کامیاب والی زندگی بھی میں دیتا ہوں۔ صبر، استقامت، بھروسہ، یقین، انعام، فضل، کرم، رحمت، شفاعت والی بھی زندگی تمہیں اللہ ہی دیتا ہے۔ جب ہر زندگی سکون والی، اطمینان والی، نور والی زندگی تجھے اللہ دیتا ہے، غذا والی زندگی تجھے اللہ دیتا ہے، بقا والی زندگی تجھے اللہ دیتا ہے، عطا والی زندگی تجھے اللہ دیتا ہے، قرب، سلامتی، دوستی، حیا والی زندگی تجھے اللہ دیتا ہے، بھروسے والی زندگی تجھے اللہ دیتا ہے، دوستی والی زندگی تجھے اللہ دیتا ہے۔ جب تمام زندگیوں کے تمام اصولوں کا تجھے علم ہوگا تو کبھی بھی کسی نفس کا غلام نہیں ہوگا۔ غلامی کے لیے انسان کو غلامی سے نکالنے کے لیے تمام زندگیوں کا شعور دینا پڑتا ہے کہ اللہ کے پاس تمہاری جو بھی زندگی ہے، کہیں کی بھی زندگی ہے، زمین والی ہے، قبر والی ہے، شعور والی ہے، سانسوں والی ہے، یقین والی ہے، کیسی بھی تمہاری زندگی ہے، یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اور اس زندگی کا وارث کون ہے؟ اللہ۔ اور اس زندگی کو زندگی کا شعور دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور اس زندگی کو نور دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ یعنی کہ زندگی بھی اللہ کی، شعور بھی اللہ کا، نور بھی اللہ کا۔ اے بندے، جب تیرے پاس تیرا کچھ ہے ہی نہیں تو کیوں کسی کا غلام ہو؟ اللہ نے تو تجھے سب کچھ دیا ہے۔ جب تجھے پتہ چل جائے گا کہ جس طرح بادشاہ کو اللہ دے رہا ہے وہی تو اللہ ہی دے رہا ہے، جب اس بادشاہ کو، امیر کو اللہ دے سکتا ہے، انبیاء کو اللہ دے سکتا ہے، رسولوں کو اللہ دے سکتا ہے، اولیاء کو اللہ دے سکتا ہے، ظالم بادشاہوں کو اللہ دے سکتا ہے،
کافر کو اللہ دے سکتا ہے، منافق کو اللہ دے سکتا ہے، تو ہر جگہ تو دیکھے گا، غور کرے گا تو تجھے نظر آئے گا اللہ دینے میں قادر ہے۔ تو پھر تم پر لازم ہو جائے گا کہ میں کیوں کسی اور سے مانگوں جب اللہ دینے میں قادر ہے۔ باقی کوئی دینے میں قادر نہیں ہے، اللہ قادر ہے، اس سے شفا مانگو، وہ قادر ہے، دے گا، ٹھیک ہے، اس کے خزانے مانگو، وہ قادر ہے، وہ دے گا، اس سے جو مانگو گے وہ دے گا۔ مگر بندہ تمہیں ہر چیز نہیں دے سکتا، وہ جب بھی دے گا احسان کرے گا۔ کیا کرے گا؟ احسان کرے گا۔ تو اسے احسان کی وجہ سے تیرے اوپر لازم ہو جائے گا کہ تو اس کا احترام کرے۔ کیا کرے؟ احسان کا احترام کرنا بھی لازم ہے۔ مگر وہی تو نے رب سے مانگا ہوتا تو اللہ کی نظر میں تو احسان والا ہو جاتا۔ مانگنا جائز ہے۔ کیا ہے؟ مومن سے مانگ سکتا ہے، مدد لے سکتا ہے، مگر سب سے بڑا ایمان کیا ہے کہ اللہ سے مدد مانگو۔ ہو سکتا ہے جس مومن کے پاس تم گئے ہو وہ تیری مدد نہ کر سکے، اس کے پاس اتنا خزانہ ہی نہ ہو، مگر اللہ کے پاس تو خزانے کم نہیں ہوتے۔ اللہ کے خزانے نہ کم ہوتے ہیں اور نہ ہی اللہ دینے کا منع کرتا ہے۔ اس لیے تو اللہ نافرمانوں کو بھی دے رہا ہوتا ہے تاکہ ایمان والوں کا یقین کبھی ڈولے نہ اللہ کے دینے پر۔ یہ ایمان والوں کے لیے سب سے بڑی اللہ کی عظمت کی تعریف ہے کہ وہ بغیر جو ایمان نہیں اللہ پہ رکھتے انہیں بھی دے رہا ہوتا ہے تاکہ ایمان والا سوچے کہ جب اللہ انہیں دے سکتا ہے تو میں تو اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، مجھے تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ زمین آسمان کے خزانے تیرے لیے میں نے کھولے ہوئے، تو مجھ سے مانگ۔ وہ اللہ سے نہیں مانگتے پھر بھی اللہ انہیں دیتا ہے۔ تو مانگ کر کہے کہ اللہ نے مجھے دیا نہیں تو تیرا یقین اللہ پہ ہے ہی نہیں۔ اللہ سے مانگنے والے کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ اللہ مجھے دے نہیں رہا، مگر اللہ کی تعریف ہے تقسیم بھی مانگنے والے کو معلوم ہونی چاہیے۔ کبھی اللہ تھوڑا دیتا ہے، کبھی اللہ بہت دیتا ہے اور کبھی اللہ بے پناہ دے دیتا ہے، یعنی کہ اپنی بے نیازی سے بھی دے دیتا ہے۔ لوگ پھر ان سے بے نیاز کہتے ہیں، سخی کہتے ہیں، جن کو اللہ اپنے صفتوں سے دے دیتا ہے وہ سب کو دینے والا ہو جاتا ہے، اس کے در سے کوئی خالی نہیں رہتا، کیونکہ اللہ نے ان کو اپنی صفت سے دیا ہوتا ہے۔ پھر لوگ انہیں اللہ کی صفتوں سے پکارتے ہیں کیونکہ وہاں اللہ کی صفت نظر آتی ہے لوگوں کو۔ تو یہ اللہ کی صفت جہاں نظر آئے وہاں لوگ اللہ کی صفت کا نام لیں گے، تو جب صفت کا نام لیں گے تو ایمان والوں کے لیے لازم ہے کہ اللہ صفتیں کن کو دیتا ہے۔ جب حدیث پاک سے اللہ کے نبی سے پوچھیں گے کہ اللہ اپنی صفتیں کن کو عطا کرتا ہے تو نبی فرما دیں گے کہ اللہ اپنے دوستوں کو اپنی صفت عطا کرتا ہے، تاکہ کوئی بھی ان کے پاس مانگنے والا آئے تو یہ نہ کہے کہ ہم دے رہے ہیں، ہم بھی اللہ کی صفت سے دے رہے ہیں۔ تو پھر لوگ انہیں غریب نواز بھی کہہ دیتے ہیں، خواجہ بھی کہہ دیتے ہیں، سخی بھی کہہ دیتے ہیں، داتا بھی کہہ دیتے ہیں، حتیٰ کہ نام ان کا اور ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کی صفتیں ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کو دی ہوتی ہے، اپنے خزانوں سے
انعام پانے کے لیے، وہ ان صفتوں سے اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں اور اللہ ان صفتوں کی وجہ سے ان پہ اپنی عطائیں کرتا ہے، اور وہ عطائیں اللہ کی مخلوق پر نچھاور کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کی بھی تعریف اپنے اسموں سے ہی کرواتا ہے، اور اپنی بھی تعریف اپنے اسموں سے ہی کرواتا ہے۔ جب دونوں تعریفیں ہم جان لیں گے کہ اللہ اپنی تعریف کے لیے بھی اپنے اسموں کو ذریعہ بنایا ہے، اور بندے کی تعریف کے لیے بھی اللہ نے اپنے اسموں کو ذریعہ بنایا ہے۔ بندہ بھی خود سے تعریف والا نہیں ہے، اللہ کی وجہ سے ہی وہ تعریف والا ہے۔ اور جب اللہ اکیلا تھا، واحد تھا، ہمیشہ واحد رہے گا، مخلوق نہیں تھی، تو اللہ نے اپنے اسموں کو بھی ظاہر نہیں کیا تھا، کہ وہ تعریف کروائی نہیں تھی نا اس وقت۔ جب اس نے تعریف کروانی چاہی تو اپنے اسموں کو ظاہر کر دیا، اپنی صفتوں کو ظاہر کر دیا، اپنی تجلیوں کو ظاہر کر دیا، اپنے خزانوں کو ظاہر کر دیا، اپنے حسن کو ظاہر کر دیا پردوں کے پیچھے، اور پردے بھی برداشت نہیں ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر پردہ اٹھ جاتا تھا تو لوگ وہ بھی برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ وہ تجلی انبیاء اکرام کے چہروں پہ اللہ نے ظاہر کی اپنے نور کی، وہ بھی انبیاء کا نور نہیں تھا، اللہ کا نور تھا۔ اللہ نے انبیاء کو دیا، اللہ نے ہی اولیاء کو دیا، اللہ نے ہی اپنی مخلوق کو دیا، اللہ نے ہی کافروں کو دیا، اللہ نے ہی منافقوں کو دنیا میں دیا، اور اللہ نے ہی مومنوں کو دنیا میں دیا۔ تو دینے والا ہر کسی کو اللہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ سے ہمیشہ مدد مانگتے رہو۔ جب تک تم اللہ سے مدد مانگتے رہو گے، اللہ تمہیں کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا مدد کے۔ اللہ اور رسول سے بس تم طریقے پوچھ لینا کہ اللہ کن ذریعوں سے مدد کرتا ہے، ان طریقوں کے لیے تم اللہ والوں کے پاس، علم والوں کے پاس جایا کرو، تاکہ تمہیں طریقے معلوم ہوں کہ کن ذریعوں سے اللہ مدد کرتا ہے۔